أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، تحقیق واضح کر دی گئی ہے ہدایت گمراہی سے. فمن یکفر بالطاغوت، جو کوئی انکار کر دے طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تحقیق اس نے پکڑ لیا ایک مضبوط کڑے کو. لن انفصام لہا، جو اس سے چھوٹنے والا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ہی ولی، دوست، مددگار ہے مومنوں کا، نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی یعنی کفر سے ایمان کی طرف. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں ان کے معاون مددگار طاغوت ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نکالتے ہیں نور یعنی ہدایت سے، الی الظلمات، گمراہی کے اندھیروں کی طرف. اولئک اصحاب النار، جو ان طاغوتوں کے کہنے پر ایمان سے نکل کر گمراہی کے اندھیروں میں چلا گیا، یہی لوگ ہیں آگ والے. ہم فیہا خالدون، اور یہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے. دین اسلام کی بنیاد یا دین اسلام عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات، سیاسیات، تمام تر موضوعات کا مجموعہ ہے. لیکن ان سب میں ایمانیات یعنی عقائد اور اس کے بعد عبادات کو بلند مقام حاصل ہے، جو سب سے نمایاں ہیں، بنیادی ہیں، بلکہ اسلام کی اساس یعنی جڑ ہے. عبادات سے بھی پہلے ایمانیات پر زور دیا گیا ہے، اس لیے کہ ایمان یعنی عقیدے کی درستگی کے بغیر
عبادت اللہ سبحانہ و تعالی کو قابل قبول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رسولوں کا، انبیاء کا سلسلہ جاری کیا کہ جب بھی کسی قوم میں عقائد کا بگاڑ آیا، خرابیاں پیدا ہوئیں، شرک آنے لگا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی اصلاح کے لیے رسول، نبی بھیجا، اور رسولوں نے اپنی قوموں کو جو سب سے پہلی دعوت تھی وہ یہی دی، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے علاوہ تمہاری عبادتوں کے لائق کوئی نہیں ہے۔ تو بنیادی جو اصلاح انبیاء اور رسول نے کی ہے وہ عقیدے کی ہے، ایمان کی اصلاح کی ہے، اور قوموں کے حالات قرآن مجید میں پڑھنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب کسی قوم کے اندر ایمان میں خرابی آئی، عقیدے میں بگاڑ آیا، تو پھر کئی اور جرائم نے اس قوم میں جنم لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بنیادی دعوت سارے انبیاء کی کیا تھی؟ عقیدہ توحید۔ اس اصلاح کے بعد، اس دعوت ایمان کے بعد انبیاء نے ان کے باقی جرائم انہیں گنائے ہیں۔ کسی کو کہا تم بدکاری میں پڑ گئے ہو، کسی نے ناپ تول میں کمی پیشی شروع کر دی، بہرحال مختلف جرائم کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا گیا ہے، لیکن پہلی برائی، گناہ جو ان کے اندر پیدا ہوا وہ شرک کا تھا، یعنی عقیدے کا بگاڑ تھا۔ فطرتی بات ہے جب بڑوں کا خوف اور ڈر ختم ہو جائے تو چھوٹوں کو بندہ کہاں خاطر میں لاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو سب سے بڑا ہے، جب اس کی حق تلفی شروع ہو گئی، اس کی نافرمانی اور بغاوت پر بندہ کھڑا ہو گیا ہے، تو پھر وہ انسانوں کو کیا حیثیت اور اہمیت دے گا۔ اس لیے تمام انبیاء نے سب سے پہلی چیز جو قوموں کی اصلاح کے لیے اختیار کی وہ عقیدہ تھا، ایمان تھا، پھر اس کے بعد باقی جرائم سے انہیں روکا گیا یا ان کی نشاندہی کی گئی۔ یہی وہ عقیدہ توحید ہے کہ جس کی بنیاد پر اسلام کی ساری جنگیں تقریباً اسی بنیاد پر ہوئی ہیں، اور ہزاروں جان نثاران اسلام نے اپنی جانوں روحوں کو اس مقصد کے لیے قربان کیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا جھنڈا گاڑ دیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت کا اعلان کر دیا جائے۔ ایمان کے بعد عبادات پر زور دیا گیا ہے، اس لیے کہ عبادات بھی حقیقت میں ایمان کی روح ہے، ایمان کی غذا ہے۔ ایمان بڑھتا ہی نہیں ہے جب تک اسے اعمال کی غذا نہ دی جائے۔ اعمال ایمان کی طاقت و قوت کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی مثال ایک خالی پڑے ہوئے صاف میدان سے دی ہے۔ اب خالی پڑا ہوا میدان، صاف پڑا ہوا میدان، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اس پر توجہ نہ دی جائے تو اس میں جھاڑیاں اگ آئیں گی، کانٹے اگ آئیں گے، گند اکٹھا ہو جائے گا۔
تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ایمان کے پلاٹ کی آبیاری نہ کریں، اس کی دیکھ بھال نہ کریں اور وہ صاف ستھرا پڑا رہے، ممکن نہیں ہے۔ اگر اعمال صالحہ کے باغات وہاں پر نہیں لگیں گے، اعمال صالحہ کی فصل وہاں پر نہیں لگائی جائے گی، یا اعمال صالحہ کے محلات وہاں پر نہیں قائم کیے جائیں گے، تو وہ خالی پڑی ایمان کی سرزمین گندی ہو جائے گی، جھاڑیوں کا جنگل بن جائے گی، کوڑے کرکٹ کا ڈھیر بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کے باوجود ہم سب اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، ہمارے اعمال بگڑے ہوئے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو خالی چھوڑ دیا، اس کی دیکھ بھال نہیں کی ہے، ایمان کی دیکھ بھال نہیں کی ہے، تو کانٹے تو خود بخود اگائے ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا باغات، فصلیں لگانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، زمین میں ہل چلائیں گے، سہاگا پھیریں گے، اسے پانی دیں گے، پھر فصل لگانے کے بعد اس کی نگرانی کریں گے، ہاں جی، اس کی گوڈی کریں گے، اس کی صفائی رکھیں گے، تو اس سے ایمان محفوظ رہتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سارا کچھ نہ کریں، ایمان کی زمین کو ایسے ہی پڑا رہنے دیں، چھوڑ دیں، تو پھر جھاڑیوں کے لیے، گند کے لیے، کانٹے اگنے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود اگاتے ہیں۔ یعنی ایمان خود بخود گناہوں میں بدلتا چلا جائے گا، اور یہی ہماری حالت ہو گئی ہے۔ ہم نے ایمان کو مضبوط بنانے والے کام نہیں کیے، ہماری اکثریت آج اعمال سے دور ہے، عبادات سے دور ہے، جس کی وجہ سے ایمان کی سرزمین محفوظ نہیں رہ پائی۔ اس کے اندر کتنے گند اگ آئے، کتنے گناہ نکل آئے، یہاں تک کہ سب سے زیادہ ایمان کی سرزمین کو بگاڑنے والا گناہ شرک، وہ پیدا ہو گیا۔ اب دیکھیں نا، جس بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے، اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے، تو پھر وہ شرک کی طرف مائل ہوگا اور بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ کسی بڑے کا فرما بردار رہے گا، کسی بڑے کا خوف اس پر طاری رہے گا، کسی بڑے کی عقیدت، احترام اس کے اندر فطرت کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ اب جب اللہ کا احترام، اللہ کا ادب، اللہ کی بڑھائی، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف دل سے نکل جائے گا، تو پھر کئی خوف گھر کر جائیں گے اس دل کے اندر، اور ایمان کا مرکز دل ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ان فی الجسد لمضغۃ، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ان صلح صلح الجسد کلہ، اگر یہ ٹھیک رہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اگر اس میں بگاڑ آ جائے پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ الا وہی القلب، غور سے سنو کہ یہ دل ہے۔ دل میں اگر ایمان سلامت ہے تو پورا دین سالم ہے انشاءاللہ، لیکن اگر دل میں شرک نے گھر کر لیا، گناہوں نے گھر کر لیا، تو پھر ظاہر بات ہے پورا دین جسم کی طرح متاثر ہوگا۔ تو ایمان کی حفاظت کرنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ اعمال بھی برباد ہوں گے، اخلاقیات بھی برباد ہوں گے، معاملات بھی بگڑ جائیں گے، اور کسی چیز کے اندر مسلمانوں کی کوئی حیثیت، وقعت قائم نہیں رہ پائے گی، جس کا مظاہرہ عملی طور پر ہم آج معاشرے میں کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ صحابہ کرام نے بگڑے ہوئے معاشرے میں سے قدم باہر رکھا،
کس چیز پر؟ ایمان پر کھڑے ہوئے، تو کیا انہوں نے اپنے بگڑے معاشروں کی اصلاح کر لی تھی کہ نہیں؟ کر لی تھی۔ وہی لوگ تھے نا جن کی معاشرے کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی تھی، جنہیں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، جب ایمان کی قوت و طاقت کے ساتھ کھڑے ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کو معاشرے کا حکمران بنا دیا ہے۔ یقین کیجئے یہ صرف ایمان کی صلاحیت تھی، ایمان کی طاقت و قوت تھی۔ اور ایمان ہی عقیدہ کہتے ہیں، ایمان کو ہی عقیدہ یا ایمان کا ہی دوسرا نام عقیدہ ہے۔ اور اہل ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد و نصرت کے مستحق بنتے ہیں۔ اللہ مدد ہی مومنوں کی کرتا ہے، مدد ہی مومنوں کی کرتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے۔ یہ سارے ولی کے معنی ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ولی دوست کو بھی کہتے ہیں، مددگار کو بھی کہتے ہیں، حمایتی کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ ہی مددگار ہے، حمایتی ہے، دوست ہے مومنوں کا۔ جب بندہ مومن بنے گا تو اللہ حمایتی مددگار بنے گا، اور جب حمایتی اور مددگار بنتا ہے اللہ تو پھر مومنوں کو کامیابیاں ملتی ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کامیابی فتح تمہارا مقدر ہے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بنو۔ مومنوں کو کامیابیاں ملتی ہیں، تو صحابہ نے ایمان کی بنیاد پر کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اور آج ہمارے ایمان باوجود دعوے کے، یقین کیجئے صرف دعوے کی حد تک رہ گئے ہیں۔ ایمان کے اصول و ضوابط کو پڑھیے، ایمان کے لوازمات کو پڑھیے، تو یہی سامنے آتا ہے کہ ہم ایمان سے خالی ہیں۔ دعویٰ رہ گیا ہے، ایمان نہیں رہا ہے۔ ایمان کا معنی لغوی طور پر تصدیق کرنا ہے، یقین کرنا ہے۔ برادران یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آ کر اپنے ابا جی یعقوب علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچ کہہ رہے ہیں لیکن آپ ہماری بات پر یقین کرنے والے، ہماری بات کی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں۔ تو لغوی طور پر قرآن مجید سے ایمان کا معنی کیا ثابت ہوا؟ یقین کرنا، تصدیق کرنا کسی چیز کی۔ اور شرعی طور پر، اصطلاحی طور پر ایمان کا معنی ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا، یہ زبان کا اقرار ہے کہ میں نے مان لیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن یہ زبان کا اقرار زبان کی حد تک نہ رہے، دل کی تصدیق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دل زبان کے اقرار سے متفق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ رہا ہے اور دل کے اندر کوئی اور چیز چھپی ہوئی ہے، نہیں، جو زبان کہہ رہی ہے دل اسی کو مان رہا ہو۔ پھر تیسری چیز عمل ہے۔ زبان، دل اور اپنے سارے جسم کے اعضاء اور جوارح سے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا ہے تو ان کے احکامات پر عمل کر کے دکھائے۔ اب زبان کے اعمال کیا ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، دعائیں کرنا، یہ ساری چیزیں عبادات میں شامل ہیں۔ اور یہ کس چیز کی عبادت ہے؟ زبان کی۔ اور دل کی عبادات کیا ہے؟
محبت، خوف، توکل یعنی بھروسہ، ان کا تعلق دل سے ہے. تو دل کے اندر اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ نے یہاں پر پہلے مشرکوں کا رد کیا نا، کہ وہ جو اللہ کے علاوہ جن کو معبود بنا کے بیٹھے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، وہ ان اپنے معبودان باطل سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے کرنی چاہیے. لیکن آگے مومنوں کی خصوصیت کیا بیان کر دی کہ مومنوں کی محبت سب سے زیادہ شدید سخت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی سے. والدین سے بڑھ کر، اولاد سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان، مال، دولت، ہر چیز سے بڑھ کر محبت اللہ سبحانہ و تعالی سے. اللہ کی محبت اس قدر غالب رہنی چاہیے کہ ایک اللہ کی محبت کی خاطر ساری دنیا کی محبتوں کو ٹھوکر مارنا پڑ جائے تو ٹھوکر مار دے، پر اللہ کی محبت میں کمی نہ آنے دے. یوں سمجھ لیں کہ اللہ کی محبت کی خاطر ہر محبت کی قربانی دینے کا جذبہ پیدا کر لینا، بھائیو یہ دل کا عمل ہے، دل کا عمل. اب فطرتی طور پر بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ڈر خوف بندے پر رہتا ہے. اپنی جان کے جانے کا خطرہ رہتا ہے، ڈر رہتا ہے. اپنے مال کے چھن جانے کا ڈر خوف رہتا ہے. اپنی برادری خاندان کے ناراض ہو جانے کا ڈر خوف رہتا ہے. والدین کے خفا ہو جانے کا ڈر خوف رہتا ہے. بیوی بچوں کے جدا ہو جانے کا ڈر خوف رہتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان کی خصوصیت کیا بیان کرتے ہیں کہ ان پر سب سے زیادہ غالب ڈر کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. کہ اللہ کے ڈر کی خاطر اگر ساری دنیا کے ڈر خوف نکالنے پڑے نا تو نکال دے، لیکن کسی کی خاطر اللہ کے ڈر سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا. ممکن ہے میں جان بچانے کے لیے اللہ کا ڈر نکال دوں اور لوگوں سے ڈرنے لگ جاؤں، لوگ کیا کہیں گے، ہاں جی جان چلی جائے گی اگر یہ ڈر نہ ہوا. تو بھائی اللہ کا ڈر نکال دیا، جو ڈر تھا جان تو اسی کے ہاتھ میں ہے نا. وہ کسی کو مجھ پہ چڑھا دے اس کا کیا جاتا ہے. مال کے چھن جانے کا ڈر اور خوف ہے، مال کی محبت اللہ کے اگر خوف سے دور کر دے تو بھئی کیا پتہ ہے مال دینے والا وہی ہے تو چھیننے کی بھی قدرت واپس رکھتا ہے نا. تو اللہ کا ڈر بنیاد ہے، اللہ کی محبت بنیاد ہے. اور توکل اور بھروسہ ہمیشہ اللہ پہ رہنا چاہیے. ظاہری اسباب کو اختیار کرنا منع نہیں ہے، لیکن حقیقی توکل اور بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے. جیسے وہ صحابی کا واقعہ ہے نا، اونٹ آ کے کھلا چھوڑ دیا، فرمایا اس کا گھٹنا باندھو. کہ لگا اللہ کے نبی اللہ پہ توکل، فرمایا پہلے اس کا گھٹنا باندھ پھر اللہ پہ توکل کر. کیا مطلب کہ ظاہری اسباب اختیار کر کے اللہ پر توکل کرنا چاہیے. اور اس کی بہترین مثال اللہ نے قرآن مجید میں زمیندار کی دی ہے کہ زمیندار دانے زمین میں ڈال کے توکل ہی کرتا ہے، اگاتا کون ہے انہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ توکل ہے، دانے ڈال دیے اس امید پر، اس توکل پر کہ اللہ ضرور اگائے گا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اپنے دل سے یقین پختہ کے ساتھ توکل اور بھروسہ، اور پھر زبان، دل اور اپنے اعضائے جسم سے، پورے جسم سے اللہ کے احکامات پر عمل کر کے دکھانا، یہ ایمان ہے. زبان کے اعمال کیا میں نے عرض کی؟ تلاوت، اذکار، وظائف، دعائیں. دل کے اعمال کیا ہیں؟ محبت، ڈر، خوف، توکل، بھروسہ. اور اعضائے جسم
کہ اعمال کیا ہے؟ قیام، رکوع، سجدہ، یہ سارے اعمال جسم سے تعلق رکھتے ہیں. حج، عمرہ کے لیے چل کے جانا جسم سے تعلق رکھتا ہے. جہاد کے لیے چل کے جانا جسم سے تعلق رکھتا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے محنت کرنا جسم یعنی اعضائے جسم سے تعلق رکھتا ہے. تو اعضائے جسم کے اعمال یعنی جس کام کے لیے جس عضو کو بھی استعمال کیا جائے گا، اگر وہ کام اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے تو وہ انشاءاللہ عبادت قرار پائے گا. اور یہ ایمان کی تیسری صورت ہے. اور یہ تینوں اکٹھے ہوں گے تو ایمان بنے گا. زبان کا اقرار، دل کی تصدیق، اعضائے جسم سے عمل کر کے دکھانا، یہ تینوں ملیں گے تو ایمان بنے گا. اگر صرف زبان سے اقرار ہے، دل نہیں مان رہا ہے تو منافق ہے. اگر زبان سے اقرار کر رہا ہے، دل سے سچا بھی مانتا ہے، اعضائے جسم سے عمل کر کے نہیں دکھاتا، قرآن اسے فاسق کہتا ہے. اور اگر تینوں چیزوں کو مانتا ہے تو مومن، اگر ایک کو بھی نہیں مانتا تو کافر قرار پاتا ہے. اللہ ہمیں اپنے ایمان کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اگلے جمعے انشاءاللہ عرض کروں گا کہ ایمان بڑھانے کے اسباب کیا ہیں، ایمان پیدا کیسے ہوتا ہے اور پھر بڑھتا کیسے ہے، کیونکہ اس کی آبیاری کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق بخشے. اقول قولی ھذا